خداوند کے بابرکت نام میں ایک دفعہ پھر آپ کی سلامتی ہو۔ آئے ہم اپنی روٹین کی طرف واپس آئیں۔ کلام مقدس میں سے جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر۔ تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے چھوڑا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس واقعے کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ ایک کنانی عورت کی بیٹی کو خداوند شفا دیتے ہیں، ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر جو ٹوٹلی آپ کا جنٹائلز ایریا ہے، تو وہ اس سور و سیدا کے علاقے میں خداوند گیا، وہاں اس نے کوشش کی کہ پوشیدہ رہے، لیکن پوشیدہ نہ رہ سکا کیونکہ اس کی شہرت بہت پھیل چکی تھی۔ ہی واز ناٹ اے جسٹ میئر عام آدمی، وہ بہت فیمس تھا اس وقت، اس کے عروج پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکسٹریملی، یعنی کہ اس کی تھینک یو کہ منسٹری تھی تو وہ پھیل چکی تھی کہ بہت سے لوگوں کو خداوند نے، ہزاروں کی تعداد میں خداوند نے میریکلز کیے، ہیل کیا لوگوں کو۔ تو اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب خداوند کا موسٹ فوکس ہے کہ وہ اپنے ڈسائپل کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بھی ان کو موقع مل جائے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے پھر وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اکثر ملے گا کہ خداوند بعض دفعہ لوگوں کہتے ہیں کہ کسی سے نہ کہنا، خاموشی سے جا کے جس کو بھی ہیل کرتے ہیں، جس کو بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو وہ ان کو عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ ابھی بیکوز کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں وائی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی پبلسٹی ہو اور وہ اور زیادہ فیمس ہو، لوگ جانیں کہ ایک گریٹ ہیلر ہمارے درمیان ہے۔ لیکن اصل میں کیوں خداوند چاہتے تھے کہ ابھی بہت سے لوگوں کو نہ پتہ چلے؟ کیونکہ میسج واز ناٹ کمپلیٹ یٹ۔ جو کام کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس میں رکاوٹ آ رہی تھی کہ بتھیروں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے، بتھیروں کے لیے اپنی جان فدیہ، رینسم کے طور پر جسے ہم کہتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے، خلاصی دینے کے لیے، ریڈیمڈ کرنے کے لیے ہیومن کائنڈ کو ہی مسٹ گو ٹو دی کراس۔ صلیب کا پیغام جو ضروری تھا، تو اس کے لیے اسپیشل وہ آئے تھے۔ کیونکہ بہت سے لوگ اگر دیکھیں تو اس چیز کو زیادہ یاد رکھتے ہیں کہ ایک کنواری سے پیدائش ہوتی ہے، ہی بورن ان دس ورلڈ ایز اے ورجن، عورت سے، تو وہ بڑا ایک فیمس ہے۔ اور دوسرا ہی واز اے گریٹ ہیلر، اور میں بھی کہہ سکتے ہیں گریٹ ٹیچر۔ لیکن وی آر مسنگ سم تھنگ اف وی اسٹاپ دیر اینڈ جسٹ اس پہ، بیکاز دیر از کراس یٹ ٹو کم، صلیب جو ضروری تھی۔ تقریباً 1.5 سال سے 1.5 year ہی از پریچنگ دا ایریا، جو کہہ سکتے ہیں گلیل کا ایریا، بیتسیدا کا ایریا، جو کہ ناردرن سائڈ پہ تھا، اور ناردرن سائڈ جو تھی اسپیشلی جو تھی وہ تھی گلیل، اور یہاں پر یہودی تھے، اور خداوند یہاں پر اس علاقے میں دن رات خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے رہے، اور ہر طرح کے مریضوں کو شفا دیتے، اور بلکہ ہجوم کو، بہت بڑے بڑے ہجوم کو انہوں نے شفا بخشی، بڑے بڑے معجزات کیے، یہ کہ آج تک لوگوں نے دیکھے نہ سنے تھے نہ پڑھے تھے ایون۔ لیکن اس کے باوجود اس کے اپوزٹ کیا ہوا کہ ان کے بارے میں یہودیوں کی نفرت بڑھتی گئی۔ کئی دفعہ یہودیوں نے پلان کیا ان کو کھل کرنے کا، کئی دفعہ انہوں نے کراؤڈ نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اور تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جتنا کراؤڈ ہوگا اتنا زیادہ وہ پروگرام مس کریں گے، بلکہ ایک کراؤڈ نے تو اس کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی، تو اس لیے ہی وانٹڈ ٹو اسکیپ سیکرٹ پلیس۔ یعنی پریشر بڑھتا گیا ان پر۔ اس کے باوجود اس ناٹ اونلی جوئش کی، یہودیوں کی، فقی فریسیوں کی نفرت تھی، ان کا پریشر تھا، بلکہ جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر جو رولر تھا اس وقت، ہیرودیس اینٹیپاس کہہ سکتے ہیں، جو رولر تھا، جس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر بھی قلم کروایا تھا۔ ہی بیہیڈڈ جان دا بیپٹسٹ۔ وہ رولر جو تھا اس کو اپنی کرسی کا ہی ان کو خطرہ تھا، اپنی پوزیشن کا، کیونکہ یوحنا اس کے خلاف تھا تو وہ لوگوں کو بھی اس کے خلاف بھڑکاتا تھا، تو انہوں نے کہا اس کو ختم ہی کرو۔ اب یسوع کی شہرت پھر بڑھتی جا رہی تھی، تو ہی واز افریڈ کہ اب یہ دوسرا بندہ کون ہے۔ اب پھر اس کو خطرہ پڑ گیا کہ یار یہ کون ہے، اتنا کراؤڈ اس کے پیچھے ہے، تو اس کو لگا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا پھر سے زندہ ہو گیا۔
تو یہ میریکل وہی کر رہا ہے، تو پھر اب میرے پیچھے پڑ جائے گا. تو وہ بھی اصل میں اس کے قتل کی چکر میں تھا کہ کس طرح اس بندے کو بھی ختم کرو، اپنی سیٹ کو مضبوط کر لو. یہاں پہ ایک بڑی اور بات ہمیں نظر آتی ہے کہ when he was rejected by his own people، اپنے لوگوں سے رد کیا گیا، اپنے لوگ جو تھے یہودی قوم. تو یہاں پر ہمیں اس کی پروفیٹک ایک پکچر ملے گی کہ تاکہ زمین کے کناروں تک اس کی نجات پہنچے. تو اس نے کیا کیا؟ غیر قوم میں. اور اس جہاں پہ ہم اس بات کا بھی جواب مل جائے گا جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو، کیونکہ یہودی قوم واز ناٹ دی اینڈ، بلکہ دیٹ واز دی مینز ٹو کیری دا میسج. کہ خداوند کی تو بالکل چھوٹی سی لائف تھی اس دنیا میں، اور بلکہ منسٹری ان کی بالکل 3.5 کہہ سکتے ایئرس. تو وہ چاہتے تھے کہ ایون ناٹ اونلی 12 ہوں بلکہ پوری قوم ہو تاکہ زمین کے کناروں تک اس کی نجات پہنچے. لیکن جب انہوں نے ریجیکٹ کیا تو پھر وہ پرفیکٹک جو ہم تصویر اب دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ اب غیر قوم کے علاقہ میں جاتے ہیں. اور خداوند نے جو چیز وہاں پہ نہیں پائی یہودیوں سے، وہ اس نے غیر قوم میں پائی. ایون ان کو کتے بھی کہا گیا، ڈاگس کہا گیا. دے اسٹل واز ہنگری اینڈ تھرسٹی. 2 دفعہ گاسپل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی کے ایمان کی تعریف تھی، گریٹ فیتھ، بڑے ایمان کی بات کی، تیرا ایمان بڑا ہے. تو دونوں وہ غیر قوم سے تھے. تو یہاں پر بھی خداوند اس کنانی عورت کی جب دیکھتے ہیں کہ ہنگر اینڈ تھرس، کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ، اصل میں ان کو یہ بات تھی کہ کاش کہ یہ ہنگر تھرس جوش قوم میں ہوتی جو غیر قوموں میں تھی. اور ان ساری باتوں کے باوجود جیسے کہ میں نے کہا کہ خداوند چاہتے تھے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے، اس لیے انہوں نے گلیل کے علاقے کو چھوڑا اور سور اور سیدا جو غیر قوموں کا جنٹائلز ایریا تھا. خداوند کی بہت ساری منسٹری آپ ادھر نہیں دیکھیں گے، بلکہ the people comes from these areas. ایون سیریا سے لوگ آتے جو آؤٹ آف اسرائیل تھا. لیکن اب خود خداوند، کیونکہ ادھر ان کو چین نہیں لینے دے رہے تھے، کہیں ٹک کے کھڑے نہیں ہونے دے رہے تھے، کہیں ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، تو خداوند نے کیا کیا کہ وہ غیر قوم کے علاقہ میں چلا گیا. اور خاص بات جیسے میں نے کہا کہ جیزس ناؤ از ریچنگ بیونڈ دا کووننٹ پیپل. وعدہ کے لوگوں کو چھوڑ کر اب وہ ان لوگوں پہ جا رہے جو وعدے سے باہر تھے، وہ جس میں ہم لوگ بھی آج شامل ہیں. ہم یہودی قوم سے نہیں ہیں، نہ ہم نسل، ہم اسپرچولی طور پر اس وقت ابراہیم کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں. تو پھر ہماری ویلیو ان جیسی بلکہ ان سے زیادہ بنتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہی از پریچنگ ٹو دا جنٹائلز، اور اصل پرپس خدا کا یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے سیونگ ٹو دا لاسٹ ورلڈ. اینی وے اس سے آگے ہم آج دیکھتے ہیں میتھیو 15 ورس 29 to 31، اور مارک اس کو لکھتا ہے مرکز میں 7:31 to 37. یہ دونوں پیسج پیرلل ہیں، ایک ہی واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو میں ان کو اکٹھے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور پھر یسوع سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے ڈیکاپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا. اور پھر ان لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ. وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا. اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا. اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے. میتھیو 30 اور میتھیو 15:30 خاص ایک اس آیت کو پیش کرتا ہے. کہتا ہے اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے
وہ بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا. 37 مارک. اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا. وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. میتھیو 31. چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے, ٹنڈے تندرست ہوتے, لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی. آمین. جب میں اس پہ فوکس کر رہا تھا کہ ہم نے بہت سے معجزات خدا ان کے پڑھے ہیں, لیکن عام طور پہ جو ہمیں یاد ہیں میریکلز وہ کیا ہیں کہ ایک اندھے کو شفا دی, 5000 کو فیڈ کیا, ایک پانی پر چل کے خدا نے طوفان کو روک دیا, یا کسی کوڑی کو شفا دے دی. ایک سنگل کو جب ہم بڑا یاد رکھتے ہیں, لیکن یہاں پر جو بات کی گئی ہے میس کراؤڈڈ ہے, بہت بڑا کراؤڈ ہے. اور اس میں جب ہم فوکس کریں تو کہ اتنے بڑے کراؤڈ کو, اور جس طرح یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا اٹس امیزنگ. سور سیدہ کے علاقے سے جہاں خداوند نے کنانی عورت کی بیٹی کو شفا بخشی, اب وہاں سے چل کر وہ ڈیکیپلس کے علاقہ میں, ڈیکیپلس جو ایریا ہے وہ بالکل اسرائیل سے آؤٹ سائڈ پہ تھا, اور ڈیکیپلس کا مطلب تھا کہ 10 سٹیز کا وہ ایریا جو سب جنٹائلز ایریا تھے, جب سارے غیر قوموں کا ایریا تھا. اور وہاں پر تمام پیگنز لوگ تھے جن کے ڈفرینٹ گاڈس تھے, بڑے بڑے ڈفرینٹ دیوتا دیوی دیوتا تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ سارا ہم دیکھتے ہیں میریکلز اور سارا کچھ, تو وہ وہاں سے چل کر اب لکھا ہے کہ ایک بہرے اور حقلے کو شفا بخشی. وہاں پر بہرا اور حقلہ کین ناٹ اسپیک اینڈ کین ناٹ لسن, دو چیزیں, ڈم اینڈ ڈیف, ڈم اینڈ ڈیف یہی کہہ سکتے ہیں نا انگلش میں. اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میریکلز کو اگر غور کریں گے تو اس میں میریکلز کے اندر ایک میریکلز ہے, میریکل ان میریکلز. خدا یسوع سے اب عام ہم اس کو پڑھ لیں گے تو دیکھو گے اس نے اس کی کان کھول دیے اور اس کی زبان کی گرہ کھول دی, یعنی دو چیزیں کھولیں, کیا, کان اور زبان. عام طور پہ اس کی جو اسٹڈی کی گیا اس میں ہے کہ اگر ایک شخص سن نہیں سکتا تو وہ بول بھی نہیں سکتا. اصل میں سننا ہی اس کو بولنا سکھاتا ہے, کہ ورڈ اگر اس کے کان میں نہیں گئے, الفاظ اس کی کان میں نہیں گئے, ایون لینگویج وہ کس طرح جان سکتا ہے, سن کے. تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات ہوئی ہے کہ وہ جو سن نہیں سکتا تھا اس کو لینگویج کا نہیں پتا تھا. obviously نا کہ اس نے کبھی سنا ہی کچھ نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ he doesn't know what is language. ارد گرد اس کے لوگ ہیں وہ کیا لینگویج سپیک کرتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ خداوند نے صرف اس کو کان ہی نہیں کھولے, زبان ہی نہیں کھولے, بلکہ ہی implanted a new language in him, نیو لینگویج جو اس نے کبھی سنی نہیں. مکمل معجزہ. مارک 7:35. اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا, یعنی کہ کوئی اس کی زبان میں کسی طرح کی لرزے سے ہیزیٹیشن اور یہ نہیں تھی, بلکہ لائک ہی واز, وہ زبان جو اس نے کبھی سنی نہیں تھی. جب وہ اس نے شفا پائی تو کیا ہوا, وہ کلیئرلی سننے سمجھنے اور بولنے لگا. دیر واز نو اسپیچ تھراپی, دیر واز نو, اس کو پریکٹس کرائیں بھی ہم کون سی زبان بولتے ہیں. اور دیٹ از میریکل, ایکچولی گریٹ میریکل, کہ جو زبان کبھی اس نے سنی نہیں تھی, ہیبرو یا ارامک, کیونکہ جو یہاں پہ ورڈ آیا نا اس نے کہا افتح, اس کی روٹس جو ہیں ارامک زبان سے ہیں. اور ارامک زبان جو خداوند اس وقت ان کی زبان تھی وہ بولتے تھے, لیکن ہی اسپیکس عربک, ہیبرو, all جو گریک, جو سب زبانیں وہاں پہ جو میوچل لینگویج جو تھی اس وقت وہ تھی گریک لینگویج, جو سارے لوگ بولتے, جیسے آج انگلش لینگویج ہے, اس وقت گریک لینگویج جو میوچل لینگویج ہے. اب یہاں
इस बात से मैं आई वॉज सो ब्लेस्ड कि उस शख्स को सिर्फ खुदावन ने ये नहीं किया कि उसको हील किया, चलन उठ के फिर ले आओ मेरे को, फिर गिरा फिर उठा, नहीं, एक ही बार उन्हें किया। यह है कंप्लीट मिरेकल, यह है रियल मिरेकल कि जब खुदावन शिफा देते हैं किसी तरह की कमी नहीं रहने देते। खुदावन हमारा ऐसा खुदा है जो ऐसे बड़े बड़े काम करता है। और ये मिरेकल जो था, एक कह सकते हैं की मिरेकल या ट्रिगरिंग, इससे सारा कुछ स्टार्ट हुआ। जब ये लोगों ने देखा तो दे वर अमेज्ड, क्योंकि उन्होंने लिखा कि उसने, लोगों ने हैरान होकर कहा कि ये क्या है, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। और उसने जब कहा कि जा किसी के, उनको कहा, मेरा ख्याल है कि उस वक्त वहां पे थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि लिखा है कि उसने जो उसको लाने वाले लोग थे और मे भी उसके रिलेटिव होंगे साथ में, तो वो लेके, तो उसने उनको कहा कि किसी को ना कहना। लेकिन लिखा है कि उसने जितना उनको मना किया उन्होंने जाके उतना ही चर्चा किया। तो मैथ्यू फिर उसको आगे से देखता है कि वो एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों की और बहुत से बीमार, मतलब कि 3-4 चीजें तो उसने क्लियर कर दी हैं, लेकिन एक चीज उसने की कि और बहुत से बीमार, मैं उनके का जिक्र करा, अब किस किस का, और बहुत से बीमारों को उसके पास लाए। और उसके पास किस तरह लाए, अगर आप गौर करें, लिखा है और उससे उनको उनके पांव में डाल दिया, जिਵੇਂ लाइक अ पायल, सुट्टी जाओ बस जी, ढेर लाई जाओ। ये इस तरह था कि एक पायल बना दो उसके आगे, ये नहीं कि कोई ऑर्डर, कोई लाइन, वो भी राम ना खड़े हो जाओ, लाइन चाहो, एक एक करके आओ, लाइक जस्ट डंप देयर लाइक दिस। लेकिन इसमें कोई आप इस तरह की बात, कोई इस तरह की नहीं कि यार किसी ने सट लग गई या कोई रोन ला पिया, यानी कि दैट वाज अमेजिंग क्राउड। इवन कोई ऑर्डर नहीं था, इसके बावजूद वहां पे जो हमें आउटपुट निकलती है, एक्साइटमेंट, जॉय, लाइक लोग देखेंगे कि मुझे, मैं जब पढ़ रहा था बार बार तो मन लगा उठे तो लोग की भंगड़े बांधे होंगे, लोग बस जश्न मार रहे हैं, लुडियां पा रहे हैं, ये खुदावन के आगे वो ढेर करते जाते हैं। और मैं नहीं समझता खुदावन ने कहा होगा एक एक लाओ, एक एक लाओ, एक एक लाओ, एक एक लाओ, नो, ही वाज जस्ट लाइक, आई डोंट नो, मैं आई वांट टू सी दिस एक्चुअली, मेरा दिल करता है मैं इस सीन में देखूं कि हाउ द लॉर्ड डिड दिस मिरेकल्स, मैस मिरेकल, बिग मिरेकल, क्राउड मिरेकल, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े मोजज़ात है। मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 4 गॉस्पल को, उसी के साथ साथ मैं एक साइड पे मैं इन सब को इकट्ठा कर रहा हूँ जिसमें तमाम जस्ट मिरेकल्स हों। और मैंने 1-2 बुक्स को देखा, उसमें मिरेकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि आम तौर पे वो मिरेकल्स होते हैं जैसे पानी पे चलने का, 5000 को खिलाने का, ये वो, और इस मौजे को लाइक स्किप कर जाते हैं। और जिसमें उसने हजारों की तादाद में लोगों को शिफा दी। और यहाँ पर खूबसूरत बात नोट करें, जहां पे, और जहां पे लिखा है और उसने उन्हें अच्छा कर दिया, लेकिन जस्ट सिंपली ही जस्ट हील्ड देम ऑल। लेकिन इतना सिंपल बात नहीं है, इस यूनिक थी। यहां पे जो 4 अल्फाज लिखे गए, लेम, मेम्ड, ब्लाइंड एंड म्यूट, 4 चीजें, लंगड़ों, टुंडों, अंधों और गूंगों, यस गूंगों बोल रहा था। यहां पे जो वर्ड्स यूज किया गया है वो सेम वर्ड यूज किया है इनको हील करने का, जो मैथ्यू चैप्टर 18 में, वहां पर वाकयात खुदावंद तालीम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर, अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे। अगर तेरा दाहिना हाथ, राइट हैंड तुझे ठोकर खिलाए तो कट योर हैंड, और इस तरह टांग काट दे। तुझे टुंडा होकर, लंगड़ा होकर, अंधा होकर, बल्कि अंधा भी नहीं लिखा, क्या लिखा, काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना बेहतर है, अच्छा है, बजाय कि तू 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पांव रखता हुआ जहन्नम में चला जाए। जो वर्ड यूज किया गया यहां पे, हाथ काट के फेंकने का, तो टुंडों का, लंगड़ों का, यानी कि लिम्स मिसिंग, यू कैन गो इन टू हेवन एंड यू विल बी
whole again. کہ limbs, the missing parts go into the, you can go into the heaven. وہی ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ اس کے پاس لنگڑوں کو لے کے آئے, ٹنڈوں کو لے کے آئے, گونگوں کو لے کے آئے اور انہوں نے اس کو آگے ڈال دیا. پتہ کیا میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں؟ مسنگ limbs, مسنگ دا باڈی پارٹس. امیزنگ. ذرا میرے ساتھ رہیں, ذرا اس کو دیکھیں, اس منظر کو غور کریں کہ لوگ لے کے آ رہے ہیں لنگڑوں کو, او سٹے آئے, ٹنڈوں کو او سٹے آئے, پیر نہیں ہے, فنگرز نہیں ہیں, ہینڈز نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ چند چیزوں کا ذکر کیا, لیکن لنگڑے خود اچھل رہے ہیں, ادھی لت نمی, نویں بازو, نیو فنگرز, نیو ہینڈز, نیو لیگز. اور جس کی آنکھ میں ساکٹ نہیں تھا, ہی پٹ ساکٹ, نیو ساکٹ ان آئیز. اور جس کی زبان میں بھی کٹی ہے یا کچھ ہوا ہے, وہ نئی زبان. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بولنے کی, سننے کی, سمجھنے کی کلیئر پاور دی خداوند نے, لینگویج کی پاور دی. It's great, great, great. New parts, new limbs, new everything. اور میں سمجھتا ہوں even inner organs, he was creating new things. میں جتنا بھی اس کو ڈیپ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ it's not just miracle, it's miracles. بہت لوگ آج دعوے کرتے ہیں miracles کے. Have you seen anything like this? That is the miracle, I believe. میریکلز میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے ہیں. لک دی پین ٹھیک ہو گئی, سر دی درد ٹھیک ہو گئی, یعنی کہ یو کین سی اینڈ ٹچ دا میریکلز لائک دس. دیٹ از ڈیوائن پاور. کہ لوگ کیوں, یہاں پہ جو لفظ لکھے گئے ہیں کہ ایون مرکس اس کو اس طرح لکھتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا اور ڈر گئے کہ who is this man? He is not a man, is some divine power. Or among us, if he can do this, he must know our heart, sinful heart. ہمارے دلوں کو بھی جان سکتا ہے, اندر کو بھی جان سکتا ہے. تو خوف, اور یہ تھی ڈیوائن پاور. اور میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ کتنے آئے, لوگوں نے اٹھا کے انہیں پھینکا, لیکن اٹھ کے دوڑتے پھرتے ہیں اور دوڑ کے کہیں گئے نہیں. یہ دیکھنا ابھی تھوڑی دیر بعد. They are not leaving Christ. اس کو چھوڑ نہیں رہے, بس لائک میں تو کہاں لڈیاں پائی جا رہے ہیں, تو تعریف کری جا رہے ہیں. او ونڈرفل, او پریز دا لارڈ. اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور اس نے سب کو اچھا کر دیا. کسی نے آگے نہیں شکایت کی, خداوند مینوں حالے بھی میرے لگتا کہ صحیح نہیں, ذرا ایک باری ہور ذرا ہاتھ رکھ. نو, کمپلیٹ. کسی نے آ کے یہ نہیں, کوئی ایسا نہیں کہا اور میں بچ گیا, میں رہ گیا, یسوع میرے تے بھی رحم کر. نو, اس کا رحم سمندر کی طرح ہے. جب وہ کرتا ہے تو وہ, اور کسی کو نہیں پوچھتا تو ایمان رکھنا ہے, تو قبول کیتا ہے منو. دیٹ کراؤڈ میں بھی پتہ نہیں کیڑے کون سے دیوتاؤں کو پوجنے والے لوگ تھے, کون سے لوگ تھے, گناہ گار تھے, کس طرح کے لوگ تھے, لیکن خداوند نے اس کا رحم, آپ نے صحیح کہا, اس کا رحم اتنا جاری تھا کہ کوئی بھی بچ نہیں سکا رحم سے. ہاللیلویا. اور یہ ہے پرفیکٹ پکچر آف دا کنگڈم کمنگ. جب خداوند کی بادشاہی آئے گی, 1000 سالہ بادشاہی میں, یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی اور سب کمپلیٹ ہوں گے. ایوری باڈی ول بی کمپلیٹ. نو مسنگ لمز, نو ڈیفیکٹ, نو ڈیزیز, نو پین, نو سورو, نو ٹیئرس. ایوری باڈی ول بی پرفیکٹ, بیوٹیفل, ہینڈسم. اور آج تک ہم اتنے ہینڈسم نہیں ہوئے جتنے اس وقت ہوں, آج تک. اور ہمیں شیشے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹو بی پرفیکٹلی لیونگ فار ایور. او پریز دی لارڈ. جو کچھ اس نے کیا, وہ لکھا ہے, جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا. اٹس مین whatever he did completely, wonderfully, completely, amazingly. جو کچھ بھی اس نے کیا, اس نے سب کچھ کیا. اور ایک بڑی زبردست بات ہے
ہر ایک نے شفا پائی لکھا اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کی تمجید کی. اسرائیل کے خدا کی تمجید کی. اس سے ایک اور بڑی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جہاں پہ ہوا یہ جنٹائلز کا ایریا تھا, غیر قوموں کا ایریا تھا. جب بھی ہم اسرائیل کے علاقے میں, گلیل کے علاقے میں پڑھے جہاں پہ یہودیوں کا علاقہ تھا, خداوند نے شفا دی, تو وہاں پر ہمیشہ آئے گا اور وہ سب خدا کی تمجید کرنے لگے. لیکن جب غیر قوم کے علاقے میں آئے تو وہ اسرائیل کے خدا کی پرستش کرنے لگے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کا اپنا نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا خدا نہیں تھا, لیکن ہی از اے گریٹ گاڈ. اسرائیل کا خدا جو ہے وہ واقعی خدا ہے. ہی از الحقیقت گاڈ, یہوہ خدا. اب یہ کتنے دن ہوتا رہا, آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ 3 دن تک یہ سارا کچھ ہوتا رہا. لوگ لاتے رہے, وہ شفا دیتا رہا. رات ہوئی, سو گئے, یسوع اٹھیا, بندے ہوتے نہیں سارے, ٹھیل دا ٹھیل. پھر ان کو شفا بخشی, تعلیم دی, سو گئے, صبح اٹھے, پھر 3 دن تک یہی ہوتا رہا. اور یقیناً خداوند ان کو ان 3 دنوں میں خداوند کی بادشاہی کی تعلیم دیتے رہے, منادی کرتے. آئے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف ہو تیرے ان بڑے بڑے کاموں کے لیے. یو آر گریٹ 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 گاڈ ود کمپیشن, فلڈ ود کمپیشن. تو اپنے لوگوں کو صرف پیار ہی نہیں کرتا خدا, ان کی تکلیفوں کو صرف محسوس ہی نہیں کرتا خدا, تو آ کھڑا ہوتا ہے بیچ میں خدا. یو سفر ود اس لارڈ. اور صرف سفر ہی نہیں کرتا, تو چاہتا ہے کہ ہماری تکلیفیں, ہمارے دکھ, ہماری بیماریاں, ہماری کمزوریاں, ہماری پرابلمز ختم ہو جائیں, اس طرح کے دوبارہ نہ آئیں خدا. اور اسی طرح وہ ہم کو ہیل بھی اسی طرح کرنا چاہتا ہے. We know you. ہماری روزمرہ کی ڈیلی ضرورتوں کی تو فکر کرتا ہے خدا, ایک ایک ضرورت سے تو واقف ہے خدا. ہمیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کا فضل عطا کر خدا, کہ ہم کل کی فکر نہ کریں, ایون ہم اپنے بدن کی فکر نہ کریں, کیونکہ تجھے ہماری فکر ہے. یو آر اے گاڈ آف کمپیشن, فل ود دا کمپیشن. Thank you, Jesus. Thank you. We worship you, adore you. In Jesus' name. Amen. God bless you.